ہمارے ایمانی تناظر میں یا ہمارے ورلڈ ویو یا پیراڈائم میں جس چیز کی بہت اہمیت ہے وہ ہے پرائیویسی کی. مطلب ہماری نجی زندگی کا جو پردہ ہے وہ سلامت رہے، یہ بہت اہم بات ہے. ویسٹ میں جس چیز کی بہت اہمیت ہے وہ ہے پرسنل اسپیس یا می ٹائم. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے تناظر میں بھی پرسنل اسپیس اور می ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا فنکشن کیا ہے؟ اور وہاں پر جو می ٹائم ہے اس کا فنکشن کیا ہے؟ یعنی وہ وقت جہاں میں وہ کروں جو میرا دل چاہے کہ میں کروں. میں آپ کو بتاؤں ایک انڈیویجویلزم ہے، مطلب انڈیویجویلزم جو ہے نا، مطلب جہاں مجھ پر میری حکومت بلا شرکت غیر قائم ہو جائے. تو مطلب جب میں امی جان کے ساتھ ہوتا ہوں تو امی میرے اوپر کچھ چلا رہی ہوتی ہیں، جب میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو بچے مجھ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بچے دوپٹہ کھینچ رہے ہوتے ہیں یا بچے میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں. کبھی بیٹی آ رہی ہوتی ہے گلے لگ رہی ہوتی ہے. تو می ٹائم میں نہ مجھے کوئی گلے لگے گا، نہ میری طرف کوئی دیکھے گا، نہ اماں جان مجھے بلائیں گی، نہ شوہر مجھے بلائے گا، نہ بیٹا کچھ کہے گا. تو مطلب وہ می ٹائم میں جو ایک سوورینٹی ہے نا اس کو ایکسپیرینس کروں. یہ می ٹائم کا جیسے ایک کور ہے وہاں پر. ہمارے ایمانی تناظر میں جو می ٹائم ہے اس کا سب سے بڑا فنکشن جو ہے نا وہ پرسنل ریفلیکشن ہے. مطلب وہ جو سولیٹیوڈ ہے اس میں ہم غور و فکر، تدبر وہ ہم مینٹین کریں اور اپنی نجی زندگی کا پردہ بھی قائم رکھیں. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ماڈرن می ٹائم کا جو تصور ہے یا جو ماڈرن پرسنل اسپیس ہے اس میں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوشل میڈیا تو ہماری خلوت کی پاکیزگی کو متاثر، مطلب میں اس کو کہتا ہوں سینکٹیٹی آف سولیٹیوڈ ہے ہی نہیں، خلوت کی پاکیزگی متاثر ہو رہی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کامل تنہائی تو وہ ہے جس میں آپ ہوں اور بس اللہ ہو اور کوئی بھی نہ ہو. ہمارا جو می ٹائم ہے، یعنی می ٹائم سے مراد کہ وہ ہمارا انٹرنل ڈائلاگ، وہ ہماری اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے آپ کو جاننے، اپنے انٹرنل ڈائلاگ کی کوالٹی کو امپروو کرنے، اپنی ذات پہ ریفلیکٹ کرنے، اپنے اندر احساس ذمہ داری کو اور بڑھانے، اپنی وسعتوں کو پانے کی ایک کوشش ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری انرجی ریوائیو ہوتی ہے، ہم ریفریش ہوتے ہیں. اصل میں ایک می ٹائم کا کور جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ اچھا اب میں اپنی تفریح کر رہا ہوں. بہت سے لوگ گیمنگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ، یا سوشل میڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو انسٹاگرام جو ہے نا یہ میرا می ٹائم ہے. اب جیسے میں پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں، پرائیویسی بہت اہم ہے. اگر ایک صاحب اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے آئس کریم یا کچھ بھی کھا رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، اس کی تصویر اگر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں تو ان کی جو نجی زندگی کا پردہ ہے وہ جیسے، اچھا اب وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو بالکل یہ بیوی پوری وہ شریعہ کمپلائنٹ، ہم نے پورا حلیہ بنایا ہوا تھا، وہ مطلب اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور ہماری بھی. لیکن وہ اپنے لیونگ روم کی تصویریں کیوں ڈال رہے ہیں انسٹاگرام پہ بھائی؟ یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا کہ اپنے لیونگ روم کی تصویریں، اور وہ بالکل پورے مطلب شریعہ کور کے ساتھ، یہ ہے پرائیویسی جس کو انسان محسوس نہیں کر پا رہا کہ غیر ضروری طور پر جو ہڈن سیلف ہے نا اس کو ڈسکلوز کرنا، یا جو پرسنل لائف ہے اس کو ڈسکلوز کرنا یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی نے آج میرے لیے یہ کیا یا میرے شوہر نے آج میرے لیے یہ کیا. تو یہ اس کو بتاؤ نا کہ تم نے کیا. یہ سب کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو اکیلے میں بتاؤ اور اس کا کوئی رسپانس اسے دو، اس کو کچھ محبت پیار کوئی ایسی چیز تو تم دونوں کے درمیان علیحدہ سے ہونی چاہیے نا. دنیا سے شیئر کر رہے ہیں تو، اور وہ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پرسنل ٹائم ہے، اس کے اندر میں اپنے پرسنل اسپیس میں تو میں سوشل میڈیا پر ہوں. تو پاس ورڈز پروٹیکٹڈ لائف بن گئی ہے. تعلق کے اندر نا ایک ہے سینکٹیٹی اور ایک ہے ٹرانسپیرنسی. یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے نا یہ بڑی اہم ہے. ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں مجھے کچھ ہائڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر فیملی سے بھی کچھ چھپانا پڑے تو مطلب ہم وہ آدمی جس کو بیوی سے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مطلب یعنی وہ پھر سچ بولتا کس سے ہوگا؟ مطلب وہ پھر کس سے سچ بولے گا؟
یا جس کو اپنے بچوں اور اپنی بیوی یا اپنے شوہر سے بھی چیزیں چھپانی پڑ رہی ہوں، تو یہ جو ہڈن فائلز ہیں نا، یہ نہ بنے، ہڈن فائلز جنریٹ نہ ہوں۔ خلوت اور جلوت کا ایک مناسب توازن ضروری ہے، یعنی سالیٹیوڈ اور پبلک لائف کا، اور اس میں یہ ہے کہ جو سالیٹیوڈ ہے اس میں ریفلیکشن ہے، اس میں ریسٹ بھی شامل ہے، اس میں ریفلیکشن بھی شامل ہے، اور اس کے اندر ایک پرائیویسی کا بھی ایلیمنٹ ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم گزارنا ہے تو میں اسے پرسنل ٹائم کاؤنٹ کرتا ہوں۔ مطلب میری بیٹی کے ساتھ اگر میری ملاقات ہو رہی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے میری بیٹی بہت دنوں سے مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اگر میری بیٹی میرے پاس میرے کمرے میں آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت سی باتیں کر رہا ہوں اور اس میں وہ اپنی باتیں بتا رہی ہے، میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، تو میں تو اسے پرسنل ٹائم کا بہت اچھا استعمال سمجھتا ہوں۔ اسی طرح اگر میری بیوی میرے ساتھ موجود ہے اور وہ بہت سی باتیں ہم کر رہے ہیں، تو یہ پرسنل ٹائم کا بہت زبردست استعمال ہے۔